الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسعادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وآل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. ایک مضمون بیان کیا جا رہا ہے مستقل چند ہفتوں سے، وہ اولاد کی تعلیم و تربیت سے متعلق ہے۔ تین چیزیں تجربہ اور قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کی تربیت میں مؤثر ہوتی ہے۔ شفقت، نگرانی اور نصیحت، ان تین چیزوں کو ملحوظ رکھنے والے تربیت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ شفقت تو بنیادی چیز ہے۔ شفقت اور دعوت ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ دعوت کی جان شفقت ہے۔ جب تک مدعو سے ہمدردی اور غم گساری نہیں ہوتی، اس وقت تک دعوت مؤثر نہیں ہوتی، کیونکہ دعوت اور نصیحت کا تعلق خیر خواہی سے ہے۔ جب سامنے والے کی ہمارے دل میں خیر خواہی ہوگی تو اس کے لیے ہمارا دل نرم ہوگا۔ اسی قلب کی نرمی کو شفقت کہتے ہیں۔ دل میں نرمی پیدا ہو اس کی۔ جب شفقت پیدا ہوگی تو اس کی نصیحت میں اعتدال ہوگا، اس کی نصیحت میں بھلائی ہوگی، اس کی نصیحت میں ہمدردی اور غم گساری کا جذبہ ہوگا۔ اور شفقت نہیں ہوگی تو نصیحت ضابطے کی ہو جائے گی۔ اس لیے اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی چیز شفقت ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی کامیابی کا راز ان کی شفقت ہے۔ شفقت، مہربانی اپنی امت پر، چاہے وہ مومن ہو چاہے مومن نہ ہو۔ شروع میں تو انبیاء کے دعوت غیر مسلموں ہی میں ہوتی ہے، بعد میں ایک طبقہ مسلمانوں کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن ابتداءً تو انبیاء علیہم السلام خطاب کرتے ہیں غیر مسلموں ہی سے۔ انہی کو دعوت دیتے ہیں، انہی کو بلاتے ہیں اللہ کی طرف۔ کچھ دن کے بعد دو طبقے نبی کے سامنے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو مسلسل نافرمانی کر رہا ہے، ابھی کافر ہی ہے، ابھی اس نے دعوت قبول نہیں کی، اور ایک وہ جنہوں نے سمع و طاعت کا مظاہرہ کیا، بات ڈھنگ سے سنی اور قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ اب یہ دونوں کو لے کر ابھی چلتا ہے۔ تو نبی کی دعوت ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے ابھی تک ایمان نہیں لایا، اور ان کے لیے بھی ہے جو ایمان لا چکے ہیں۔ ایمان جو نہیں لائے انہیں ایمان کی طرف راغب کرنا اور انہیں اس کے لیے مائل کرنا، اور جو ایمان لے آئے انہیں اللہ کی بندگی کے تقاضوں پر ڈالنا اور اس کی تربیت کرنا ہے۔ دونوں کام انبیاء علیہم السلام کرتے تھے، اور ہمارے لیے تو سب سے بڑا اسوہ
سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن تمام انبیاء اس صفت میں مشترک ہیں، ہر نبی شفیق ہے۔ اب کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی پیغمبر تھے، لیکن یہ صرف ہم ایک تصور بنائے ہوئے ہیں، ورنہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سامنے رکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو وہ بھی بہت شفیق بزرگ ہیں، بہت نرم اور مہربان ہیں۔ کتنا انہوں نے بھگتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر کسی نے آپ کو تکلیف دی تو یوں فرمایا، اللہ موسیٰ پر رحم فرمائے، ان کے لوگوں نے تو بہت ستایا تھا اور انہوں نے صبر کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کے صبر اور حلم کی تعریف کی۔ اب ان کے کچھ واقعات سامنے رکھ کر ہم یہ ایک ذہن بنا لیے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے والے آدمی ہوں گے، بہت جلالی آدمی ہوں گے، ایسے ہم نے ذہن بنا لیا، ورنہ نبی ہو اور شفیق نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی شفیق ہوتا ہے، شفقت کے سہارے امت پہ چھاتا ہے اور شفقت کے ذریعے قلوب میں جگہ بنا لیتا ہے۔ شفقت اس کے پاس بہت بڑا وسیلہ دعوت ہے، اسی سے وہ کام آگے بڑھاتا ہے۔ اس لیے شفقت انبیاء علیہ السلام کا مزاج ہے۔ غصہ انہیں آتا ہے، جہاں آنا ہے وہاں آتا ہے، اس غصے میں بھی وہ شفیق نظر آتے ہیں اور اس میں بھی وہ مہربان دکھائی دیتے ہیں امت کے ساتھ۔ اس لیے غصے میں شفقت ختم نہیں ہو جاتی، غصے میں بھی شفقت ہوتی ہے۔ دیکھیے حضور علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے، لوگ کچھ گفتگو کر رہے تھے، پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا ہم تقدیر کے سلسلے میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ تو غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، حتی احمرت وجہہ، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، جیسے ہم لوگ اردو میں کہتے لال پیلے ہو گئے۔ اتنا غصہ آیا حضور علیہ السلام کو، صحابہ خود کہہ رہے ہیں اتنا غصہ آیا، چہرے سے دیکھا پہچانا۔ لیکن اس غصے میں کیا کیا؟ آپ نے پہلے تو سخت لہجے میں پوچھا، وَبِهَذَا أُمِرْتُمْ، تمہیں ان باتوں کا حکم دیا گیا ہے؟ تمہیں ان باتوں کی اجازت دی گئی ہے کہ تم تقدیر کے مسئلے میں گفتگو کرو؟ نہیں دی گئی تھی۔ وہ لوگ شرمندہ ہوئے، خاموشی اختیار کی۔ فرمایا دیکھو جو میں تمہیں دے دوں وہ لے لو، اور جس سے روک دوں رک جاؤ، بس زیادہ مسائل میں مت پڑو، پریشانی کا سبب ہوگا تمہارے لیے۔ بس میں جو کہتا رہوں سنتے رہو، چلتے رہو اس کے اوپر، اور جس سے میں روک دوں رک جاؤ۔ اب یہ سب مسائل تم اٹھاؤ گے اور نہیں سمجھو گے، اپنا ایمان خراب کرو گے، اپنا دین متاثر کرو گے، کیا ضرورت ہے ان مسائل میں پڑھنے کی؟ میں نے کہہ دیا تھا کہ تقدیر پر ایمان لاؤ، لے آئے، بات ختم ہو گئی۔ اب میں جو اعمال بتا رہا ہوں وہ اعمال میں لگے رہو۔ تو حضور علیہ السلام کو غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ لال پیلے ہو گئے، لیکن اتنے غصے کے باوجود جو ان کے ساتھ معاملہ کیا وہ شفقت پر مبنی، نہایت مشفقانہ تعلیم دی اور بہت سمجھا کر ان سے بات کی۔ غصے میں کچھ نہیں کہتے حضور علیہ السلام، آتا غصہ ضرور تھا، غصے کی بات پر غصہ آنا چاہیے نا۔ انسانیت کا کمال یہ ہے، اگر غصے پر کسی کو غصہ نہیں آتا تو اس کی انسانیت ناقص ہے۔ انسانیت کا کمال یہ ہے کہ غصے کی بات پر غصہ آئے، خوشی کی بات پر خوشی ہو، یہ انسانیت کا کمال ہے۔ تو نبی معیوب نہیں ہوتا، نبی کی انسانیت بھی کامل ہوتی ہے، اس لیے غصے کی بات پر اسے غصہ بھی آتا ہے، لیکن غصے کے بعد وہ کرتے کیا ہیں؟ تو شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ غصے میں وہ شفقت کے بجائے غلظت اور سختی پر نہیں آتی، شفقت کا معاملہ کرتی ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جیسے اپنے نفس پر قابو ہو۔ ہمیں اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اسی گر کو اختیار کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز شفقت ہے، شفقت ہے۔ ہمارے چھوٹے یہ محسوس کریں کہ ہمارا باپ ہم پر مہربان ہے، ہماری ماں ہم پر مہربان ہے، ان کا احساس یہ ہو، اس احساس کو دینا ہماری ذمہ داری ہے۔
وہ احساس کیسے پیدا ہوگا؟ وہ تو چھوٹے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، پل رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، ہم سے جونیئر ہیں، ہم سے سینئر تو ہے نہیں، تو جو کچھ ان کو ملے گا ہم سے ملے گا، تو ہمارا طرز عمل ان کے دل میں یہ بیج پیدا کرے اور یہ تأثر ڈال دے کہ ابا میرے اوپر بہت مہربان ہیں، امی مجھے بہت چاہتی ہیں، یہ ان کے دل میں بیٹھ جائے۔ یہ بٹھانا ایسی بات مان لینا ان کے ذمہ ہوگا، ظاہر ہے وہ اس کے اہل نہیں ہے، وہ خود سے کیسے مان لیں گے اس کو؟ ایسی بات منوا دینا ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ایسا تأثر بچوں کو ہو جائے، ان کے دل میں سب سے پہلے یہ بات بیٹھ جائے کہ ابا مجھ پر مہربان ہیں، امی مجھ پر مہربان ہیں اور میری محسن ہیں، خیر خواہ ہیں، میرا اچھا چاہتے ہیں، میرا بھلا چاہتے ہیں، یہ تأثر ہم ان کو دے دینا چاہیے۔ یہ تأثر پیدا ہو جانے کے بعد اب ہماری بات قبول کرنا ان کے لیے آسان ہے۔ اگر اس کے برخلاف یہ تأثر پیدا ہو گیا کہ باپ ہمارے مخالف ہیں، ابا مجھے نہیں چاہتے اور وہ ہمیشہ مجھے نقصان پہنچاتے ہیں اور میری خوشی توڑ دیتے ہیں، اگر ہمیشہ یہ تأثر لے لیا ہے تو اب اس تأثر کے آ جانے کے بعد ہماری ہر نصیحت اس کو خیر خواہی کے بجائے دشمنی سمجھ میں آئی اور وہ اس کو قبول نہیں کرے۔ قبول جبھی کرے گا جب ہمارے بارے میں اس کا گمان اچھا بن گیا ہے، ہمارے بارے میں اس کے تأثرات اچھے ہیں، اب ہم کہیں گے۔ اب یہ چاہے ابا ہو، چاہے استاد ہو، چاہے پیر ہو، چاہے نبی ہو، نفسیات ایک ہی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام انی لکم ناصح امین، زبان سے بھی یہی کہتے تھے اور کرتے بھی ہیں، انی لکم ناصح امین، دیکھو میں تمہارا بہت ہی خیر خواہ اور خیر خواہی دکھاتے بھی تھے، یہ جو میری دعوت ہے تمہاری دنیا آخرت بنانے کے واسطے، اس کو تم قبول کرو۔ اس کو ہر طرح سمجھا دیتی تھی، ہر طرح ان کے ذہن میں بٹھا دیتی تھی کہ یہ میں خیر خواہ ہوں، میں خیر خواہ ہوں۔ حضور علیہ السلام نے بھی بار بار فرمایا کہ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں تم سے کچھ دنیا نہیں چاہتا، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ ایک دفعہ بہت حضور علیہ السلام دل دکھی ہو گئے، بہت دل دکھا آپ کا۔ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکوں سے جو بات کہی تو اس میں یہ فرمایا کہ میں آپ لوگوں سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ذرا قرابت داری کا خیال تو کر لو، ایسا بھی کیا تکلیف دینا ہے اور ایسا بھی کیا ستانا ہے، اجنبی جیسے ستا رہے ہوں تم رشتہ دار بھی ایسے ہی تکلیف دے رہے ہو، الا المودۃ فی القربى، قرابت داری کا خیال کر لو، قرابت داری کے لحاظ سے تو کچھ میرا خیال رکھو تم لوگ۔ تو حضور علیہ السلام نے اگر کوئی چیز پوری عمر میں مانگی تو اتنا کہا رشتہ داروں سے کہ بھائی رشتہ داری تو ملحوظ رکھ لو، ایسا بھی کیا ستانا ہے تمہارا، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اس سے زیادہ کوئی مطالبہ کسی سے نہیں، کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم شفقت پیدا کریں، شفقت کے بغیر تربیت کے معاملے میں ناکام ہو جائیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے شفقت ہو۔ اب شفقت کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کریں، برا کریں، غلط کام کریں، کچھ بھی کریں، کچھ نہ بولو، اس کو شفقت سمجھتے ہیں۔ تو یہ شفقت کی تعریف نہ سمجھنے کا قصور ہے، شفقت کا یہ مطلب نہیں۔ شفقت میں تو یہ بھی داخل ہے کہ جو چیزیں اس کی دنیا کو نقصان پہنچاتی ہیں، جیسے اس سے اس کو بچانا چاہیے، ان چیزوں سے بھی بچانا جس سے آخرت کو نقصان ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کی آخرت کو جو چیز نقصان پہنچاتی ہے اس سے بچانا، بلکہ یہ شفقت کا اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ دنیا کی تکلیف تو عارضی ہے، چھوٹی ہے، مختصر سی ہے، آخرت کی تکلیف بڑی ہے اور دائمی ہے۔
تو شفقت کا تو زیادہ تقاضا یہ ہے کہ آخرت کی تکلیف سے پہلے بچایا جائے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال کی عمر میں لائے گئے۔ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے انہیں لا کر کے حضور علیہ السلام کے حوالے کیا کہ یہ بچے کو آپ رکھ لیجئے، یہ آپ کے سائے میں پلے اور آپ کی تربیت سے اس کی تربیت ہو، اس لیے میں آپ کے حوالے کر دیتی ہوں۔ 10 سال کی عمر میں لا کر دیے، اور جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت انس کی عمر 19 یا 20 برس کی تھی۔ بہت قریب ترین رہنے والے صحابہ میں سے ہے، بہت روایات حدیث کی کتابوں میں ان کی موجود ہیں۔ چونکہ بہت قریب رہے ہیں، ساتھ رہے ہیں، سفر حضر میں، گھر میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں۔ 10 برس کی عمر میں گھر میں بھی رہے ہیں حضور علیہ السلام۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں 10 برس حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہا۔ 5 برس بلوغ سے پہلے اور 5 برس بلوغ کے بعد، یعنی کچھ جوانی کا حصہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ گزرا، اور بچپنا بھی کچھ حضور علیہ السلام کی زیر تربیت رہا۔ اس پورے 10 برس میں ایک دفعہ بھی اپنی کسی خدمت کے سلسلے میں آپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں پوچھا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری کسی دینی کوتاہی کو دیکھتے تو ضرور تنبیہ فرماتی تھی، ضرور ٹوکتی تھی۔ اب ہماری شفقت الٹی ہے، وہ یہ ہے کہ دین میں تو سب ارے بچہ ہے چھوڑو رہنے دو، اب بچہ ہے رہنے دو، بچہ ہے رہنے دو، دین کا سب برداشت کر لیتے ہیں، چاہے کتنی برائیاں کرے، چاہے کتنے گناہ کرے۔ جو آگے چل کے بالغ ہونے کے بعد گناہ شمار ہوگا، ہم اس کو اس سے دور رکھنے کی فکر نہیں کرتے۔ بچہ ہے اس لیے شفقتاً گوارا کر لیتے ہیں، اور اگر ہماری نافرمانی کرے تو ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے، زبان بھی چل جاتی ہے، سخت سست بھی کہہ دیتے ہیں، پٹائی بھی کر دیتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری نافرمانی ہمارے نزدیک بڑی بات ہے، اور اللہ کی نافرمانی کوئی ویلیو نہیں رکھتی، کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ ہماری شفقت ہے۔ اور پیغمبر کی شفقت 10 سال خدمت میں رہنے والا وہ بچہ جو ان کے سامنے جوان ہوا اور ان کے سامنے بڑا ہوا، وہ کہہ رہا ہے 10 برس میں اپنی کسی ذاتی خدمت کی کوتاہی میں کبھی نہیں فرمایا لما فعلتا لما ما فعلتا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، مجھے کبھی اس پر تنبیہ نہیں کی۔ البتہ حضور علیہ السلام نے دین کی کسی غلطی کو دیکھا تو ضرور تنبیہ فرمائی، اس میں کچھ نہیں۔ پھر اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، انس ذرا فلاں صاحب کو بلا لاؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ انہوں نے کہا، وہ ابتدائی عمر کی بات ہوگی، انہوں نے کہا کہ میں اس وقت نہیں جاؤں گا، میرا موڈ نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم نہیں جاتے تو پھر میں ہی جا کے بلا کے لاتا ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں، میں یہ بول تو رہا تھا حضور علیہ السلام سے، پر میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ جا کے ابھی بلا کے لاتا ہوں، لیکن یہ میں نے اس بے تکلفی کی وجہ سے کہہ دیا جو حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ برتتے تھے، اس لیے میں نے کہہ دیا، مگر میرے دل میں یہی تھا کہ جاؤں گا، بلا کے لے کے آؤں گا، تو میں چلا گیا بلانے کے واسطے۔ اور جب حضور علیہ السلام یہ سمجھے کہ اس نے تو کہا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، تو آپ خود گئے، کوئی ضروری کام تھا ان سے ملنے کے لیے، تو دیکھا کہ راستے میں حبشی لوگ کوئی کھیل کھیل رہے تھے، ان کا کھیل دیکھنے میں کھڑے ہوئے ہیں حضرت انس۔ تو پیچھے سے حضور علیہ السلام نے جا کر کے چپکے سے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے آنکھ دبا دی، بند کر دی آنکھیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کندھوں کو جھٹکا مارا اور کہا کہ چھوڑو کون ہے، اور پھر میں پلٹ کے دیکھا تو حضور علیہ السلام تھے۔ آپ مسکرا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ تم نے کہا تھا کہ مجھے اس وقت کہیں جانا نہیں، اب کیسے نکل گئے باہر تم؟ تو کہا آپ ہی نے بھیجا تھا، ان کو بلانے ہی جا رہا تھا، یہ تماشا نظر آیا تو رک گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم یہی دیکھو، پھر آپ چلے گئے۔ تو حضور علیہ السلام کی شفقت کو انہوں نے بتایا کہ دیکھیے اپنی خدمت کے معاملے میں، اپنے حق کے معاملے میں نظر انداز فرما دیا،
بچے ہیں، کھیلنے کا وقت ہے، کھیلنے دو. بچے ہیں، اس وقت کبھی مزاج ہوتا ہے کہنا ماننے کا، کبھی مزاج نہیں ہوتا ان کا. نظر انداز کرو، اس کو دیکھتے رہو، سمجھتے رہو. نافرمانی، ہٹ دھرمی، بغاوت یہ تو نہیں سیکھنے دیتے، لیکن یہ ہے کہ ان کی مزاج کو بھی ملحوظ رکھو کہ کبھی مزاج نہیں ہے بچے کا، یہ وقت نہیں ہے. اب ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی تربیت کرنے والے آدمی تھے. وہ فرماتے تھے، گھر میں بھی ہماری والدہ سے بھی کہتے تھے کہ دیکھو بچوں کو ایسے وقت میں حکم مت دو جس وقت میں ان کا موڈ نہیں ہے کام کرنے کا. ایسے وقت میں ان کو کام کے لیے مت کہو، اس لیے کہ اگر ہم کہیں گے اور نہیں کریں گے تو نافرمان بنیں گے. تو نافرمانی ہم سکھا رہے ہیں. ہمیں اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ اس وقت بچہ یہ بات مانے گا کہ نہیں مانے گا. نہیں مانے گا نہیں بولو اس کو، اس وقت میں دوسرا کام بتاؤ اس کو، یا اس کو کھیل لینے دو، خود کر لو. لیکن ایسے وقت میں بولنا اور سختی سے بول دینا کہ وہ نافرمانی کرے، یہ نفسیات ہیں. اس نفسیات کو انبیاء علیہ السلام ملحوظ رکھتے تھے. انبیاء علیہ السلام دیکھیے اس کو دیکھ رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ بچے کا اس وقت میں موڈ نہیں ہے جانے کا، تو کچھ بھی نہیں کہا، سختی سے کہتے. اگر وہ نافرمانی کرتا تو نبی کی نافرمانی ہوتی، اور اس وقت میں وہ ان کے زیر پرورش تھے تو اپنے ولی کی نافرمانی ہوتی. حضور علیہ السلام نے نافرمانی کا موقع آنے ہی نہیں دیا. ایسی شکل اختیار کر لی کہ وہ نافرمان مانے ہی نہ جائیں، نافرمانی کا موقع نہ ملے. تو یہ سب چیزیں تو نظر میں رکھنے کی ہوتی ہیں. اس لیے میں نے کہا دوسری چیز نگرانی، نظر رہے بچے کے اوپر، بچی ہو بچہ ہو، ہماری نگرانی مسلسل ہونا چاہیے. بچے کھیلتے ہیں، کھیلتے کھیلتے لڑ لیتے ہیں. لڑنے پر مائیں جو ہیں وہ جانبدار بن جاتی ہیں. اس سے بد اخلاقیاں وجود میں آتی ہیں، دشمنیاں وجود میں آتی ہیں، آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں، بھائی بھائی ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. طرح طرح کے تماشے ہوتے ہیں. جہاں پر مشترک فیملیاں رہتی ہیں، مل جل کر زندگی گزارتے ہیں، کتنے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ بچوں میں جھگڑا ہو گیا. تو اصل یہ ہے کہ بچوں کو کھیلنے سے اور لڑنے سے روکا نہ جائے، نگرانی کی جائے. جب ایسا وقت آ جائے کہ وہ بھیڑیں گے تو مداخلت کر دی جائے ان کے درمیان، اور کہا جائے کہ نہیں بیٹا لڑائی نہیں کرتے، چھوڑو اس کو، یہ کام نہیں، ایسے نہیں کرتے، چھوٹی بات ہے، معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے. تو وہ کب ہوگا؟ جب کہ نگرانی رکھیں گے. ہم نگرانی نہیں رکھیں گے، بچوں کو چھوڑ دیں گے اور وہ لڑ کر مار پیٹ کر کے گالی گلوچ کی نوبت آ جائے، تب ہم جا کر جانبداری کرتے ہوئے دوسرے کے بچے کو ڈھکیل دیں گے، اپنے بچے کو چمٹا لیں گے اور لڑائی جھگڑا ہوگا، اور پھر دونوں ماؤں میں اختلاف ہوگا اور نفرتیں پیدا ہوں گی اور دوریاں پیدا ہوں گی. اگر اس کے بجائے نگرانی رکھی جائے تو نگرانی رکھی جائے نوبت ہی نہیں آتی لڑائی جھگڑے کی. بچے کھیلیں گے، لڑیں گے بھی تو نہ. جب کوئی بات ہوگی مزاج کے خلاف ہوگا، کوئی کسی کے خلاف بول دے گا، کوئی کسی کے خلاف، تو اب وہاں فوراً اختلاف ہوگا، جھگڑا ہوگا. فطرت ہے، اس فطرت کو ختم تو نہیں کر سکتے ہم، لیکن نگرانی رکھیں. نگرانی جب ہماری نظر رہی، اپنے کام بھی کرتے رہو اور بچوں پہ نظر بھی رکھے رہو. اگر بچوں میں آپس میں اپنے گھر کے بچے ہی صحیح، سگے بھائی بہنیں یا اور بھی اپنے دوسرے رشتہ دار مل جل کے ہوں تو نظر رکھو. اور جب بھی بچے لڑائی کی نوبت آئے بس فوراً مداخلت کر کے اس قصے کو ختم کرو، نوبت لڑائی کی ہونے مت دو. اس بار بار 2-4 مرتبہ پیش آنے پر بچے یہ سمجھیں گے کہ یہ جو ہم کھیلتے ہیں یہ اچھا کام ہے، اس لیے اس میں ہم کو کوئی نہیں روکتا، اور یہ جو ہم لڑتے ہیں یہ برا کام ہے، اس لیے بڑے بیچ میں آ جاتے ہیں، روکتے ہیں. تو ان کی نفسیات یہ بن جائے گی کہ لڑنا بری بات ہے اور کھیلنا اچھی بات ہے آپس میں، یہ ان کے سمجھ میں آ جائے گا. تو ہم کیا کریں گے؟ نہیں، لڑنے کی نوبت آ جانے کے بعد پٹائی کریں گے ان کی جان. اب پٹائی سے تو نہیں سمجھے گا وہ کبھی بھی، پٹائی سے اس کو نصیحت نہیں ہوتی، پٹائی نصیحت کا ذریعہ ہی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو حضور علیہ السلام خوب کھوٹ پیٹ کر کے صحابہ کرام کی تربیت کر دیتے. صحابہ کی ایسی تربیت کی نہیں حضور علیہ السلام نے. ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کمزور ہیں اور کم عمر ہیں، اور حضور علیہ السلام کے زیر تربیت جو لوگ تھے وہ بڑی بڑی عمر کے لوگ تھے، اب بعض اچھی خاصی عمر کے بھی. لیکن حضور علیہ السلام نے پٹائی تو دور کی بات ہے، سخت کلامی بھی کبھی نہیں فرمائی، سخت کلامی بھی نہیں. اب ایک بڑا آدمی ہے، گاؤں سے آیا اونٹ پہ بیٹھ کے،
اور اونٹ اس نے لا کر کے مسجد کے اندر باندھ دیا یا مسجد کے باہر، مختلف روایات ہیں۔ اور اس کے بعد مسجد میں آئے، وہ پہلا کام مسجد میں داخل ہو کے یہ کیا کہ ایک کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ نے ان کو کہا رکو رکو رکو، حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھہرو، گڑبڑ مت کرو، اس کو پیشاب سے فارغ ہو جانے دو۔ اب انتظار کرتے رہے، جب وہ فارغ ہو کے کھڑا ہو گیا تب حضور علیہ السلام قریب میں آئے اور فرمایا دیکھو مسجد عبادت کے لیے ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہے، پاک رکھنے کے لیے ہے، مسجد پیشاب کرنے کے لیے، پیشاب کہیں باہر کر کے آنا چاہیے تھا تمہیں، تو ایسا آئندہ نہیں کرنا کبھی ایسا۔ اب پھر پانی منگوایا اور دھلوا دیا حضور علیہ السلام نے۔ مٹی تھی اس زمانے میں، فرشی تو نہیں تھی، تو مختلف روایات ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کچھ مٹی کچی جو ہو گئی تھی وہ نکال کے پھینکوا دی، تاکہ سوکھی زمین تو پاک ہے، اس لیے وہ جو کچی ہو گئی تھی اتنی مٹی نکلوا کے باہر پھینکوا دی، اور تھوڑے سے اطمینان قلب کے واسطے اس پہ پانی چھڑکوا دیا تاکہ تکدر نہ ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے اتنا سب کچھ کیا لیکن سختی سے نہیں بتایا۔ اور یہ بچہ ہے کیا، یہ بڑا آدمی ہے جو اونٹ پہ بیٹھ کے آیا ہے، بڑی عمر کا ہے، لیکن اس کو سکھانے میں بھی یہ۔ اب شارحین حدیث نے مختلف توجیحات کی کہ کیوں گھر میں خدا کے پیشاب کرنے دیا حضور علیہ السلام نے۔ تو یہ فرماتے ہیں ایک تو اس وجہ سے کہ شفقتاً آپ نے کرنے دیا، اس لیے کہ اگر سب مل کے گڑبڑ کرتے، اچانک پیشاب روک لیتا، اور جب اچانک پیشاب روک لیتا تو اس کے مثانوں پر اثر ہوتا اور تکلیف پہنچتی، اور حضور علیہ السلام نے اس کو تکلیف ہونے نہیں دی۔ دوسری توجیہ یہ کی گئی ہے کہ اگر اچانک گڑبڑ کر دیتے تو وہ پیشاب کرتا ہوا ہی باہر بھاگتا، تو اب ایک جگہ خراب ہو رہی تھی، بہت ساری جگہ مسجد کی خراب ہو جاتی۔ تو جو بھی وجہ ہو، لیکن اس میں شفقت تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس شفقت سے حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، تربیت فرمائی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے انداز میں تو پہلی چیز شفقت ہے، اور دوسری چیز نگرانی۔ نظر میں رکھیں اپنی اولاد کو، کیا کرتے ہیں، کرنے بھی دیں ان کو۔ اس کی ایک مثال ہے، بہت زیادہ سختی کریں یا بالکل چھوٹ دے دیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ پودا لگاتے ہیں آپ کہیں گھر کے سامنے، ایک پودا لگاتے ہیں کہ بھائی درخت ہو جائے، سایہ ہو جائے یا ٹھنڈا اچھا لگے، کسی وجہ سے بھی پودا لگاتے ہیں۔ اگر آپ اس پودے کو کھلا چھوڑ دیں گے تو رات میں بکری کھا لے گی، صبح کچھ بھی نہیں رہے گا وہاں پر، قصہ ختم ہوگا، روز لگاؤ روز ختم ہو جائے گا، رہے گا ہی نہیں۔ اور اگر آپ اس کے اوپر کوئی بیرل رکھ دیں گے، بالٹی رکھ دیں گے اور وزن پتھر رکھ دیں گے تو وہ اندر ہی جل کے ختم ہو جائے گا، بڑھے گا ہی نہیں، تیار ہی نہیں ہوگا وہ۔ تو کیا کریں؟ ایک تیسری صورت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک جال اس کے آگے لگا دیا جائے، جو پابندی بھی کر رہی ہو اور چھوٹ بھی دے رہی ہو، کہ ہوا آئے، روشنی آئے، دھوپ لگے، اس کی چھوٹ بھی مل رہی ہے، اور پابندی بھی ہے کہ اس پہ کوئی بکری نہ کھا لے، کوئی جانور منہ نہ ڈالے، کوئی وزن چیز اس پر نہ گر جائے، اس کی پابندی بھی ہو گئی۔ اس مثال کو سامنے رکھیے، بچوں کے ساتھ ہمارا معاملہ نہ بالکل چھوٹ کا ہو کہ کھلا چھوڑ دیں کہ کوئی بھی بچے ان کے دوستی کریں اور برباد کر دیں، تباہ کر دیں، نہ ان کو شیطان کے حوالے کریں، اور نہ اتنا ان کو تنگ کر کے رکھیں کہ وہ لوگوں کو اپنے آپ کو وہ لوگ محبوس محسوس کریں، جیسے جیل کے اندر ہو ایسے محبوس محسوس کریں۔ یہ بھی ان کی صلاحیتوں کو کھلنے نہیں دیتی، ان کی صلاحیتوں کو اجاگر ہونے نہیں دیتی۔ لہٰذا بین اختیار کرو، جیسے جالی لگا دی گئی، کچھ پابندی اور کچھ آزادی۔ اپنے بچوں پر بھی کچھ پابندیاں رکھیے، جہاں اخلاقی خرابی کا اندیشہ ہو پابندی، اور جہاں ان کی اپنے اندر کے ذوق اور ان کے اندر کی صلاحیتوں کے نکھرنے کا معاملہ ہے تو آزادی دیجیے، موقع دیجیے کہ وہ اپنے اندر کے جوہر دکھائیں۔ اللہ نے اندر کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہیں وہ بچوں کو باہر لانے دو اور دکھانے دو، اس کے لیے ان کو آزادی بھی دو۔ تو جتنی آزادی ان کے لیے مناسب ہے اتنی آزادی، اور جتنی پابندی ان کے لیے مناسب ہے اتنی پابندی۔ یہ نگرانی کا مطلب یہ ہوتا ہے، نگرانی ہو، نظر رہے، بچے بگڑنے نہ پائیں، کوئی خراب کام کرنے نہ پائیں،
کوئی اخلاقی خرابی تو نہیں آ رہی ہے، دور سے دیکھتے رہو، اور جب ہم نظر رکھیں گے تو ہمیں بار بار ضرورت پیش آئے گی تیسری چیز کی، اور وہ تیسری چیز ہے نصیحت۔ نصیحت، ڈانٹنا کم ہو، سمجھانا زیادہ ہو۔ سمجھانے میں اور ڈانٹنے میں فرق یہ ہے کہ ڈانٹنے میں سخت کلامی ہو جاتی ہے اور سمجھانے میں محبت اور پیار کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے ڈانٹنا کم ہو، سمجھانا زیادہ ہو، بار بار شفقت سے۔ بیٹا ایسا نہیں کرتی ہے، بیٹا۔ کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے جوان بچوں سے، میں نے سنا کئی بچوں سے کہ ان کو اس بات کی شکایت اور احساس دل میں موجود ہے، اور وہ ایک کانٹا بن کر چبھا ہوا ہے ان کے دل میں کہ ان کے ابا نے کبھی بیٹا کہہ کر نہیں پکارا۔ ایک کانٹا بن کے چبھا ہوا ہے ان کے دل میں۔ اب بڑے ہو گئے ہیں، باپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں، کہنا بھی مان رہے ہیں، پڑھ لکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بے وفا نہیں ہو گئے والدین کے، لیکن دل میں ایک کانٹا چبھا ہوا ہے۔ ماں جب بھی ان کو نصیحت کی ہے، کوس کر کی ہے، تانوں کے ساتھ کی ہے، سخت کلامی کے ساتھ کی ہے۔ باپ نے کی ہے تو کبھی پیار اور محبت کا لہجہ نہیں اختیار کیا، اگرچہ کہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ بڑے ہو کر ماں باپ کے وفاداری ہیں، بے وفا نہیں ہیں، لیکن ان کے دل میں ایک کانٹا ہے، وہ نکل نہیں سکتا۔ وہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا گیا جس کے وہ حقدار تھے، ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوا جس کو وہ ترستے تھے، وہ ان کو نہیں۔ اس لیے نصیحت کرو، ویسے کرو۔ دیکھو، نصیحت بھی ہم حضور علیہ السلام سے ہی سیکھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیسے بات کرتے؟ یا غلام۔ غلام یہ اردو والا نہیں ہے، اردو میں غلام باندی جو ہماری اصطلاح ہے نا، وہ عربی میں نہیں ہے۔ وہ عربی میں غلام کہتے ہیں چھوٹے بچے کو، چھوٹے بچے کو غلام کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام جگہ جگہ، یہ حضرت انس کو خود جتنی مرتبہ خطاب کیا تو کبھی فرمایا یا بنیا، پیارے بیٹے، اور کبھی فرمایا یا غلام، اے بچے، محبت سے بات کی حضور علیہ السلام۔ کبھی ایسے سخت کلامی کہیں بھی نظر نہیں آتی حضور علیہ السلام کی۔ تو حضور علیہ السلام بچوں کو ایسے بات کرتے، یا بنیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ، جو بعد میں حبر الامہ اور افقہ الصحابہ اور راس المفسرین بنے، حضور علیہ السلام کے زمانے میں چھوٹے تھے، آپ کے انتقال تک بھی بالغ نہیں ہوئے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں ایک دن گئے، رات کو سو گئے آپ کے گھر میں۔ آپ کا گھر میں آپ کی ایک زوجہ محترمہ ان کی خالہ تھی، اس لیے ان کے گھر میں جا کر کے حضرت میمونہ کے گھر میں جب حضور کی باری تھی تو اس دن جا کے سو گئے۔ شوق کیا ہے؟ شوق یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ رات میں نبی کرتے کیا ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ایک تکیہ تھا گھر میں، اس تکیے ہی پر ان کی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ اور حضور علیہ السلام دونوں کا ایک ہی تکیہ تھا، دو تکیے نہیں تھے، ایک ہی تکیے پہ دونوں سوتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا اور میں پہلے سو گیا، اسی تکیے پہ ایک سائیڈ میں دوسری طرف سے سر رکھ کے سو گیا، اسی تکیے پر میں۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، جب دیر سے سوتے تھے، بہت دیر سے آتے تھے حضور علیہ السلام، تو آپ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سائیڈ سے سر رکھ کے سو گئے، اور فرمایا میں تھوڑی دیر شروع میں تو سو گیا تھا لیکن پھر جاگا، اب مجھے یہ دیکھنا تھا کہ حضور علیہ السلام گھر میں کیا اعمال صالحہ کرتے ہیں، میں بھی وہ کروں، اس کا شوق تھا۔ تو لیٹے، اب حضور علیہ السلام تھوڑی دیر سو گئے، تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر جاگے تو کہا ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، اس کے پاس جا کر کے اس کے نیچے سے پانی لیا اور مختصر سا وضو بنایا۔ اب مختصر سا وضو بنانے کے بعد آپ نے مصلی بچھایا اور تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں بھی وہی سب کام کیا جو آپ نے کیا۔ آپ اٹھ کے بیٹھے، پہلے آنکھیں مل لی، اس سے سستی دور ہوتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے، تو میں نے بھی آنکھیں مل لی بیٹھ کر کے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ کا ذکر کیا، میں نے بھی ذکر کیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے وضو بنایا، میں نے بھی بنایا۔ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی ان کی بائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا۔
تو انہوں نے اپنا ہاتھ سر پہ رکھ کر کے پیچھے سے ایسے اشارہ کیا کہ ادھر آؤ، یہ سائڈ میں آ جاؤ۔ تو پھر میں ان کی سیدھی جانب آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ نماز پڑھتے رہے، میں بھی نماز پڑھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے برابر میں کھڑا کیا تھا اپنے، اور دو ہی آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو برابر ہی میں کھڑے ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 2-4 انگل پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو سکتے، لیکن بہت زیادہ پیچھے نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے برابر میں کھڑا کیا تھا، تو وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے، خود ہی ہٹ گئے پیچھے۔ آپ نے فرمایا نماز کے بعد کہ میں نے تمہیں یہاں کھڑا کیا تھا، تم پیچھے کیوں ہٹے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے برابر کیسے کھڑے سکتا تھا، تو مجھے آپ سے حیا آئی اس لیے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ سمجھداری حضور علیہ السلام کو اتنی اچھی لگی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جس طرح جبرائیل نے ان کو اپنے سینے سے لگا کر ایک خاص نور اللہ کے پاس سے لا کر ان کے سینے میں منتقل کیا تھا، حضور علیہ السلام نے اپنے اس چچازاد بھائی کو، جو چھوٹے تھے، ابھی 8-10 برس کے تھے صرف، حضور علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا دیا، اور سینے سے لگا کر کے دعائیں دی ان کو کہ اللہ تعالیٰ تم کو کتاب کی تعویل عطا فرمائے، قرآن مجید کا فہم نصیب کر دے۔ اللہ تعالیٰ تم اتنے فہیم آدمی ہو، اتنے سمجھدار آدمی ہو، اللہ تعالیٰ تم کو قرآن کا فہم عطا فرما دے۔ معلوم ہوا کہ بچے ذہین ہو تو ان کے لیے تمنا کرنا چاہیے علم دین کا وارث بنانے۔ حضور علیہ السلام نے اس بچے کو اتنا ذہین دیکھا تو اسے عالم کتاب و حکمت ہونے کی دعا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی دعا کی برکت تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس آج صحابہ کرام میں حبر الامہ کہلاتے ہیں، اس امت کے سب سے بڑے عالم کہلاتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر میں وہ ایک سند بن گئے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ بخاری شریف میں جہاں قرآن کی آیتیں آئی ہیں عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کا حوالہ دیا کہ انہوں نے اس کا یہ ترجمہ کیا، انہوں نے اس کا یہ ترجمہ کیا، یہ حوالے دیے۔ تو اتنا بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچوں کے ساتھ شفقت ہے نا، شفقت ہے، نظر ہے کہ انہوں نے کیا کیا، دیکھ رہے تھے حضور برابر کہ یہ بچہ کرتا کیا جا رہا ہے، تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس شفقت اور نظر اور پھر اس کے بعد نصیحت، خیر خواہی فرمائی ان سے، ان کو دعائیں دی، اور یہ دعائیں ان کو کام آ گئیں۔ ایک اور مرتبہ انہوں نے انہی کے گھر میں، حضرت میمونہ ہی کے گھر میں، حضور علیہ السلام استنجا کے لیے تشریف لے گئے، تو اس بچے نے اٹھ کے لوٹے میں پانی بھر کے وہاں پر رکھ دیا جہاں آپ وضو کیا کرتے تھے۔ آپ آئے اور آپ نے دیکھا کہ کس نے پانی رکھا یہاں؟ اب میں نے رکھ دیا ہے، میں سمجھا کہ آپ نکلیں گے تو وضو ضرور کریں گے، اس لیے پانی بھر دیا تھا اس میں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام تب بھی بہت خوش ہوئے، اور آپ نے اس وقت جب وہ اللہ سے خاص تجلی کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اسے دین کی فہم عطا فرما دیجیے، کیونکہ دین ہی کافی نہیں ہے، دین کا فہم بہت بڑی چیز ہے۔ آج لوگ دین سے واقف ہیں، فہم دین نہ ہونے کی وجہ سے خود بھٹک رہے، دوسروں کو بھٹکا رہے، اس لیے فہم بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ دعا نہیں دی کہ اللہ اس کو بہت علم عطا فرما دے، بلکہ یہ دعا عطا فرمائی فقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیجئے، دین فہمی عطا فرما دیجئے کہ دین کو صحیح معنوں میں سمجھ سکے، ایسی فہم عطا فرما دیجئے اس کو۔ تو یہ دعا دے دی، یہی دعائیں سب کام آ گئی۔ یہ شفقت ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بے شمار واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی کا سلوک بچوں کے ساتھ کیسا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو نصیحت کیسے کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ رہتے کیسے تھے، بچوں کو کتنا موقع دیتے تھے۔ اگر حضور علیہ السلام یہ تک کر سکتے ہوں کہ امام الانبیاء ہوں اور سید ولد یوم القیامہ ہوں، کہ قیامت میں پوری انسانیت بشمول آدم کے وہ سردار ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے صحن میں گھٹنوں اور ہتھیلیوں کے بل پر ہوں، اور ان کے نواسے ان کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہوں، بچوں کے ساتھ اتنا بھی کر کے دکھا سکتا ہے امام الانبیاء، تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور کیسی شفقت کرتے ہیں، اپنے حالات میں غور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں۔
اس لیے ہمیں سیکھنا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، انہیں دنیا اور دین دونوں کی سمجھ کیسے دی جاتی ہے، انہیں اچھے اخلاق والا اور اچھا ایمان والا کیسے بنایا جا سکتا ہے، یہ سب نبی سے سیکھنا ہوگا۔ اور اس کے لیے میں نے قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو 3 باتیں یاد رکھنے کے لیے بتائیں۔ ایک تو پہلی چیز شفقت، دوسری چیز نگرانی، ہمیشہ نظر رہے اپنے بچے کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر نظر رہے، اور تیسری چیز نصیحت، جو اچھی بات کی کمی محسوس کرو ہمدردی سے محبت سے سمجھاؤ، اور جو بری بات ان کے اندر نظر آئے نہایت شفقت اور محبت کے ساتھ اس کا برا ہونا ان کے ذہن میں بٹھا دو تاکہ وہ دوبارہ نہ کریں۔ بچے ایسا بہت فرما بردار ہوتے ہیں، ان کو کہا جائے شفقت سے سمجھا کے کہ بیٹا یہ بری بات ہے، تو پھر کبھی خود بھی نہیں کرتے اور دوسرا کرتا ہے تو شکایت کرتے ہیں، وہ فلاں یہ کر رہا تھا، یہ شکایت کرتے ہیں۔ خود کرتے نہیں کبھی، جب ان کو بتا دیا جائے کہ یہ بری بات ہے بیٹا یہ نہیں کرتے، مگر شفقت سے بچایا جائے۔ 2 تھپڑ لگانے سے کبھی زندگی میں نہیں سمجھے گا، وہ کبھی نہیں سمجھے گا۔ سمجھا دیں گے کہ بیٹا یہ بری بات ہے نا، اس سے یہ خرابی ہے، اس سے یہ تکلیف ہوئی دوسرے کو، یہ سب سمجھا دیں، پھر کبھی وہ نہیں کرے گا ایسی حرکت۔ اس لیے اس کے لیے شفقت کی ضرورت ہے، نگرانی کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ اللہ نے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دی ہیں تو ہم ان بچوں کو اللہ کو خوش کرنے والا بنا دیں اور نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والا بنا دیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔